الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم صدق الله العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك يا رب لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ونس اگین ابھی امام صاحب کو میں نے سنا ہی واز ریسائٹنگ سورہ فتح، اور اگلی صورت انشاءاللہ جو آپ سنیں گے وہ آج ہی وہ سورہ حجرات ہے، اور میں نے سوچا کہ سورہ حجرات کے اوپر بات کی جائے. بہت امپورٹنٹ سورہ ہے، اور بیفور آئی موو آن میں ریکمینڈ کروں گا اور ریکویسٹ بھی کروں گا کہ کم از کم یہ ایک ٹاسک ہے آپ سب کے لیے کہ 2 رکوع پہ مشتمل یہ سورہ ہے، اس کو آپ ضرور یاد کریں، حفظ کریں اس کو آپ. اور یہ ہے کہ آپ اس کو ابھی گھر جاتے ہوئے بھی اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں. ماشاءاللہ بہت زبردست گائیڈ لائنز ہیں ایز اے مسلم سوسائٹی. تو انشاءاللہ بیفور وی ویسٹ مور ٹائم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا، سورہ سٹارٹ ہو رہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایڈریس کر رہے ہیں، اے ایمان والو. تو وی ہیو ٹو بی اٹینٹیو ان دیٹ ریگارڈ. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر ہم آج کی ٹرمینالوجی میں بات کریں کہ یہ کیسے آج کی ڈیٹ میں کیسے امپلیمنٹ ہوتی ہے آیت. فار انسٹنس اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے سامنے کوئی بھی ایک بندہ ہے، آپ کے سامنے کوئی اللہ تعالیٰ کی بات، کوئی قرآن مجید کی آیت یا کوئی حدیث کوٹ کرتا ہے اور وہ اوتھینٹک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، اوتھینٹک بات ہے. لیکن پھر آپ کہتے کہ آئیں عموماً وی ایز جنرل مسلمز کی بات کروں گا کہ ہم لوگ نا عموماً چونکہ پڑھ لکھ جاتے ہیں تو ہم ہر چیز کو نا انٹرپریٹ کر رہے ہوتے ہیں سائنس کے ساتھ. آج کل کے ماحول کے ساتھ ہم اس کو جو ہے نا انالائز کر رہے ہوتے ہیں کہ یار مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی بات. آج کی ڈیٹ میں آپ نے بھی یہ سٹیٹمنٹ سنی ہوگی، لوگ کہتے ہیں کہ یار آج کی ڈیٹ میں تم ایسی باتیں کر رہے ہو. دور کی بات نہیں کرتا ہوں، میں اپنے گھر کی بات کروں گا. جب آہستہ آہستہ جب ہم اسلام پہ آنے تھوڑا بہت جو ہے کوشش کر رہے تھے کہ اسلام پہ آیا جائے، تو گھر والے ریٹیلیٹ کرتے ہیں کہ بیٹا یہ کیا کر رہے ہو، شادی ہو جائے گی تب داڑھی رکھ لینا. تم ایسے اگر تمہاری یہ حالت ہوگی تو تم سے شادی کون کرے گا. اور صرف یہ مردوں کے ساتھ نہیں ہوتا، لڑکوں کے ساتھ نہیں ہوتا، لڑکیوں کو بھی یہی چیز بتائی جا رہی ہوتی ہے، شادی ہو جائے گی پھر شریف بن جانا. تو واٹ آئی مین ٹو سے از، جب آپ کے سامنے کوئی بھی ایسی بات آ جاتی ہے وچ از اوتھینٹک اور وہ اللہ تعالیٰ کی بات ہو یا ہمارے رسول کی بات ہو، تو آگے جا کے اپنا لاجک استعمال مت کرو آپ. اور یقین کیجئے گا بہت زبردست اگزامپل ہے. جب بھی آپ کو شیطان کا وسوسہ آئے نا اس معاملے میں، تو آپ ابراہیم علیہ السلام کی اگزامپل اپنے سامنے لے کے آیا کریں. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو. تھوڑی اس چیز کی انٹینسٹی کو نا ذرا تھوڑا سا انالائز کریں آپ. اور یہ وہ وقت تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ہی واز اولڈ انف، تقریباً آپ سمجھ لیں کہ ان کی 100 سال کے آس پاس عمر تھی. اور یہ وہ عمر ہوتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ رب ہب لی من الصالحین، کہ مجھے نیک اولاد عطا فرمائیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فبشرناہ بغلام حلیم، میں نے ان کو بشارت دے دی ایک لڑکے کی جو حلیم ہوگا. اور پھر فلما بلغ معہ السعی، یعنی ورڈز بتا رہے ہیں کہ جب اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ یعنی کندھے سے کندھے ملانے کے لیول پہ آ گئے، یعنی بڑے ہو گئے، ٹین ایجر ہو گئے. تو اب امیجن کریں پہلے ہی وہ بوڑھے تھے. یہ جو باپ ہوتا ہے نا، باپ اس چیز کو اپریشیٹ کرے گا. باپ بوڑھا ہے اور ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد بڑھاپے میں اس کا سہارا بنے.
تو اب اللہ تعالیٰ نے اولاد دے دی ہے اور اب اولاد بڑی بھی ہو گئی ہے. ناؤ دا پیرنٹ از تھنکنگ کہ ٹھیک ہے یار اب تو میرے سارے جو یعنی کام کاج سے وہ سارا جو ہے میرا بیٹا سنبھال لے گا. ایٹ دیٹ پرٹیکولر مومنٹ اللہ تعالیٰ خواب دکھاتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم جیسا بندہ ہوتا یار نہیں کھانا رات کو حلیم زیادہ کھا لی تھی کہ وہ جو ہے نا خواب بڑا عجیب و غریب آیا ہے. ٹھیک ہے, ڈاکٹرز بھی یہ کہتے ہیں کہ جب زیادہ الٹا سیدھا کھا لو تو خواب بھی عجیب آتے ہیں. اب لک ایٹ ہم, ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ بیٹا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. اے میرے بچے, اب دیکھیں the way he is addressing his child, اسماعیل کو بولتے ہیں اے میرے بچے, اے میرے دل کی جان, میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. اور آگے رائے پوچھتے ہیں اپنے بیٹے کی, فانظر ماذا ترى, بیٹا تمہاری کیا رائے ہے اس کے بارے میں. اور پرورش دیکھیں اپنے بیٹے کی کیسے کی. اگر آج کے ڈیٹ میں ہمارے بڑے ہمیں کوئی صحیح کام بھی کہہ رہے ہوتے ہیں نا تو ہمارے منہ لٹک جاتے ہیں, ابا جی کیا کہہ رہے ہیں آپ کو نہیں پتا, آپ کو نہیں پتا کہ کیا سوسائٹی چینج ہو گئی. اب آپ پرانی باتیں کر رہے ہیں, آپ کسی یعنی اب آج سے نا 20-25 سال 30 سال پرانی آپ کی بھی تھنکنگ ہے. اللہ اکبر. بچہ کیا کہتا ہے, حالانکہ یہ اگر یعنی جسٹ فار دا سیک آف انڈرسٹینڈنگ, اگر ہمارا بڑا ہمیں کوئی ایسے کہہ دے کہ بیٹا میں تجھے ذبح کر دوں, ہم بولیں گے آئے میں آپ کو مینٹل ہاسپٹل چھوڑ کے آتا ہوں. لٹرلی ہم لوگ ایسے کریں گے. میں اپنی بات کر رہا ہوں. اسماعیل علیہ السلام کا آپ رد عمل دیکھیں, کہتے ہیں یا ابتی, the way he is responding, کہتے ہیں اے ابا جان, اے میرے ابا جان. It's very very beautiful. یا ابتی ففعل ما تؤمر, جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے نا, جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ وہ کر گزریے. ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین, آپ مجھے یقیناً صابروں میں سے پائیں گے, صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یہاں پہ میں اسٹوری کو روکتا ہوں, میرا آج موضوع یہ نہیں ہے, میں نے اس صورت میں آگے جانا ہے. بٹ واٹ آئی مین ٹو سے از, اگر تو اس کائنات میں کسی کو حق ہوتا نا کہ وہ لاجک استعمال کرے تو وہ ابراہیم علیہ السلام ہوتے کہ اللہ یہ کیسا حکم آپ نے دے دیا مجھے, کہ آپ اس کو کیسے لاجیکلی ایکسپلین کریں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے برادرز اینڈ سسٹرز, واللہ آئی ہیو ٹو ریمائنڈ مائی سیلف اینڈ یو ایز ویل, دا مومنٹ یو سے یو آر اے مسلم, پہلے تو ہم یہ دیکھیں نا کہ وٹ ڈو وی مین بائی مسلم. آپ کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں, ہم سب مسلمان ہیں. فار ایگزامپل اگر یہاں پہ کوئی چور آتا ہے, آپ کو راستے میں کوئی چور مل جاتا ہے اور وہ اس کے پاس ویپن ہے اور وہ آپ کو کہتا ہے کہ اچھا اپنی گاڑی سے نکلو, سیدھے کھڑے ہو جاؤ, ہاتھ اوپر کرو. آپ کو پتہ ہے اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو یہ مجھے شوٹ کر دے گا. پھر آپ کو بولتا ہے ٹھیک ہے نیچے بیٹھ جاؤ, کوئی تم نے حرکت نہیں کرنی. جو وہ کہتا جا رہا ہے آپ وہی اسی طرح اس کو فالو کرتے جا رہے ہیں. آپ نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا اس چور کے سامنے. دا مومنٹ یو سے یو آر اے مسلم, اس کا مطلب یہ ہے آپ نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے. اب آپ کی نہیں چلے گی. اگر آپ اپنی منمانی کرتے ہیں ٹھیک ہے, لیگلی تو آپ مسلمان کہلائے جائیں گے, لیکن انٹرنلی حقیقت میں مسلمان نہیں ہوں گے, اور وہ اسی صورت میں آگے آئے گا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اللہ تعالیٰ کے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو, ان کے حکم کے تابع رہو, ان کے پیچھے پیچھے رہو. واتقوا اللہ, اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. اس کا مطلب کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو. ان اللہ سمیع علیم, اللہ تعالیٰ خوب سننے والے ہیں اور بہت جو ہے خوب جاننے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ونس اگین, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا مت کرو. کیا مطلب ہوا؟ اگر اس کو کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے تو ٹھیک ہے, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے تو وہاں پہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ ٹھیک ہے اگر لوگ کوئی اونچی اونچی آوازوں میں باتیں کر رہے ہیں تو ان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے. لیکن اگر یہ حکم صرف اس وقت کے لیے تھا then why are we studying it now, آج کیوں ہم پڑھ رہے ہیں یہ؟ اس کا مطلب یہ ہے
مثال کے طور پہ میرے پاس ایک حکم آ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ ہمارے نبی نے ایسے ہمیں بتایا ہے، یہ کام ایسے کرنا ہے. اب میں اپنی آواز ریز کرتا ہوں، میں کہتا ہوں نہیں یار ایسے نہیں ہوگا، تو میں بھی اسی زمرے میں آؤں گا. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. دھیان رکھنا تمہاری آواز رسول کی آواز سے اوپر مت ہو. ایکسٹرا سمارٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے، دین مکمل ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن جب حجۃ الوداع تھا نا، تو یہ آیات نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین پرفیکٹ کر دیا ہے، مکمل کر دیا ہے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنی نعمت تمہارے اوپر تمام کر دی ہے. یہ دین سراپا نعمت ہے. We have to understand that. یہ وبال جان بننے کے لیے نہیں آیا. ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ دین پہ چلنا سٹارٹ کر دیں گے تو آپ خیر سے محروم رہ جائیں گے. نہیں، واللہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ شیطان کا دھوکہ ہے، وسوسہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ان سے سچی بات کسی کی ہو ہی نہیں سکتی. اللہ فرماتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر. تمہارے لیے مشکل یعنی مشکل پیدا کرنے کے لیے یہ دین نہیں نازل ہوا. تو یہ دین آسانی کے لیے آیا ہے. It is us who have made this deen very difficult. کیونکہ ہمارا لائف سٹائل ایسا ہے نا، ہم وہ عیاشیاں، وہ چیزیں ہم چھوڑنا چاہتے ہی نہیں ہیں. پرابلم یہ ہے. اچھا، اگر تو تم نے اپنی آواز اونچی کی نبی کے جو ہے حکم سے، تو ہوگا کیا؟ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے بات مت کرو جیسے تم آپس میں بات کرتے ہو. یعنی ان کے ساتھ عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ بات کیا کرو. اور پھر اگر تم نے ایسا کیا تو کیا ہوگا؟ ویری اسکیری. ان تحبط اعمالکم. تمہارے سارے اعمال، تمہاری ساری جو تم نے کوششیں کی تھی، تمہاری ساری تہجدیں، تمہاری ساری نمازیں، تمہاری ساری چیریٹی حبط کر دی جائیں گی، ختم کر دی جائیں گی. اور آن ٹاپ آف دیٹ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا. آپ دیکھیں، اس کو امیجن کریں کہ بندہ اپنی طرف سے بڑا پرہیزگار بنا ہوا ہے، اپنی طرف سے نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن اگر وہ اس حکم میں آتا ہے، اگر وہ اپنی آواز پست نہیں رکھتا، اپنی لاجک استعمال کرتا ہے اسلام کے بارے میں، سمجھتا وہ یہ ہوگا کہ ٹھیک ہے یار میں نے تو بڑی نیکیاں کی ہیں، میں تو کنفرم جنت میں جاؤں گا. لیکن امیجن کریں کیا وہ وقت ہوگا کہ قیامت کا دن ہوگا، وہ سمجھ رہا ہوگا کہ ابھی پہاڑ جتنے میرے اعمال لے کے آئے جائیں گے اور میں سیدھا جنت میں داخل کر دیا جاؤں گا. پتہ چلے گا کہ اکاؤنٹ وہاں پہ خالی پڑا ہوا ہے. سو وی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دس تھنگ. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. کہ تمہارے اعمال سارے ضائع کر دیے جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ. جو اللہ تعالیٰ کے اللہ کے رسول کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، تو وہ کیا ہیں؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لے لیا ہے تقوی کے لیے. یہ تقوی والے لوگ ہیں. لہم مغفرۃ واجر عظیم. ان کے لیے مغفرت ہے، بخشش ہے اور اجر عظیم ہے. اچھا، کچھ آیات میں سکپ کر رہا ہوں ٹائم کم ہونے کی وجہ سے. آگے یہ حکم آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا. اگین یہ سورہ لازم آپ یاد کریں، بہت بینیفٹ دے گی. اور یہ جتنے بھی یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں، اس کو صرف یہ نہیں کہ ہم نے یہاں پہ آدھا گھنٹہ دیا، انجوائے کیا، سبحان اللہ کا، الحمدللہ، بس دیٹس اٹ. نہیں، اس کو امپلیمنٹ کریں. میں سب سے پہلے اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کروں. ہر بندہ اپنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق اس کو امپلیمنٹ کرے اپنی زندگی میں. یا ایھا الذین آمنوا. اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اگر تمہیں کوئی ایسی خبر پہنچے جو کہ اوتھینٹک نہیں ہے، تو اس کو پہلے فتبینوا، اس کو پہلے اس کی جانچ پڑتال کر لو کہ یہ واقعی انفارمیشن صحیح ہے کہ نہیں. ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. ایسا نہ ہو کہ تم اس غلط انفارمیشن کی بنا پہ کہ تم کوئی ایسا کام کر جاؤ کہ جس سے بعد میں تم علی ما فعلتم نادمین، تمہیں نادم ہونا پڑے.
آج ہم بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. آپ نے واٹس ایپ کھولا, کوئی چیز دل کو سمجھ میں آ رہی ہے, یار بڑی زبردست بات ہے, ٹھک سے فارورڈ کیا آپ نے. کرتے ہیں کہ نہیں ہم؟ آج 100 بندوں کو سینڈ کریں, کل خوشخبری مل جائے گی. Where did you get that from؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتی. ٹھیک ہے, یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. آج ہم ہر چیز 1 سیکنڈ لگتا ہے آگے فارورڈ کرنے میں. تو یہ آپ دیکھیں نا, سبحان اللہ, قرآن کا اعجاز دیکھیں. یہ باتیں کتنے سال پہ, 1400 سال پہلے بتائی گئی ہیں. اللہ اکبر. اور آج تو یہ ٹیکنالوجی ہے نا, اب قیامت تک جو بھی ٹیکنالوجی آئے, قرآن کبھی آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. تم کیا جانو کہ نہ قرآن کے سامنے سے کوئی باطل آ سکتا ہے اس کو جھٹلانے کے لیے, نہ پیچھے سے آ سکتا ہے. اور فار یور انفارمیشن, ہم تو بڑے آرام سے قرآن مجید پڑھتے ہیں, اس پہ عمل کرتے ہیں. آج بھی ایسے 24/7 لوگ ہیں اس دنیا میں جو کہ تلے ہوئے ہیں, عربک سیکھتے ہیں, ہدایت اخذ کرنے کے لیے نہیں, یعنی ہدایت اس میں ڈھونڈنے کے لیے نہیں, تاکہ اس قرآن میں سے کوئی غلطی نکالیں. پتہ ہے آپ کو, لیکن وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بک ہے. اچھا جی, وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. اور جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ. اگر وہ تمہاری بہت زیادہ باتیں مانتے, تمہارے ڈیزائرز کے مطابق فیصلہ کرتے, تو تم مشکل میں پڑ جاتے. ایک بندہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہا کہ حج کے بارے میں بات ہو رہی تھی. تو اس نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول, حج ہر سال فرض ہے, ہر سال میں کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی, انہوں نے جو ہے منہ پھیر لیا. پھر وہ آگے آیا, کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی ہر سال فرض ہے حج, پھر پھیر لیا. جب تیسری بار اس نے کہا نا کہ یعنی ہر سال ہی میں یعنی حج کروں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آگے کہتے ہیں کہ اگر میری زبان سے نکل جائے کہ ہاں, تو تم سب مشکل میں پڑ جاؤ. ہم میں سے کون ہے جو ہر سال حج کر سکتا ہے, اور وہ فرض ہو جائے پھر. تو جو تمہیں میرا رسول دے دے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں بتاتے ہیں اس کو لے لو, اور جس سے تمہیں کہیں کہ اس سے ہٹ جاؤ, اس سے بچو, تو اس سے بچ جاؤ. زیادہ کثرت سوالات نہیں کرنے چاہیے جن کا کوئی پرپز نہیں ہوتا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ. سبحان اللہ, یقین کریں جیمز اپون جیمز. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جنہوں نے حبب, ہم کہتے ہیں نا حب, عربی میں کہتے ہیں حب, محبت کو کہتے ہیں, تو اسی سے یہ لفظ نکلا ہے حبب. اللہ تعالیٰ نے ہی تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ مثال کے طور پہ اگر ایک بندہ دین پہ چل رہا ہے, مائنڈ میں شیطان ڈالتا ہے کہ یار یہ تیری ہی محنت ہے, تو محنت کر رہا ہے, تو ہی صبح اٹھتا ہے, لیکن اللہ یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہی توفیق ہے. اللہ اکبر. کبھی بھی بندے, the believer he always remain humble, arrogant نہیں ہوتا believer. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. اور یہ جو ایمان ہے نا مزین کر دیے تمہارے دلوں کے لیے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. اور کفر, فسوق کہتے ہیں برائی, والعصیان اور برے کام. تمہیں نفرت ہوتی ہے کفر سے اور برے کاموں سے, تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہی توفیق ہے. اگر آپ کو کبھی ایسا فیل ہو کہ یار دیکھو مجھے کوئی بھی برائی, آپ کو برائی ہی لگ رہی ہے, اچھائی لگ نہیں رہی, تو یہ نہ آپ کے دل میں آئے کہ نہیں یار کہ میں کچھ ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کی ہی توفیق ہے جس نے دلوں کو یعنی جو ایمان ہے نا دلوں میں محبوب کر دیا ہے, اور برائی سے جو ہے پھر بندے کو نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے. اولئک هم الراشدون. یہ ہیں لوگ جو راشد ہیں, کہ جو سیدھے راستے پہ ہیں. اور کیا ہے یہ؟ فضلا من اللہ ونعمہ. یہ اللہ تعالیٰ کا ہی فضل ہے اور اس کی ہی نعمت ہے. واللہ علیم حکیم. دین اگین کچھ 1-2 آیات چھوڑ کے میں پھر آگے جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا. واللہ تصور کرے تو صحیح, اللہ تعالیٰ آپ اور مجھے بار بار ایڈریس کر رہے ہیں.
تو ہمارا ایٹیٹیوڈ یہ ہونا چاہیے کہ ہم سنیں، جو بھی کام کر رہے ہیں اس کو سائڈ پہ کریں، موبائل پڑھیں موبائل کو سائڈ پہ کریں، سنیں تو صحیح ہمارا رب کیا کیا فرما کیا رہا ہے ہم سے، چاہتا کیا ہے ہمارا رب۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، کوئی قوم کسی دوسری قوم کا تمسخر مت کرے، مذاق مت اڑائے۔ ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن، کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق مت اڑائے، کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ تم سے بہتر ہوں، اور نہ ہی عورتیں کسی دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، اور ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ تم سے بہتر ہوں۔ یہ جو پرابلم ہے کیا عام نہیں ہے ہمارے معاشرے میں؟ سبحان اللہ۔ اینڈ دین آگے میں کیری آن کروں گا انشاءاللہ، پھر اس کے بارے میں بات کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے پر عیب مت لگاؤ، کسی کو ایک دوسرے کو برا بھلا مت کہو۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسرے کے برے نام مت رکھو، برے ناموں سے مت پکارو ایک دوسرے کو۔ اچھا اب نوٹ کریں کہ پہلی جو بات کی، جو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ تمسخر مت کرو، زبان استعمال ہوتی ہے نا، اس سے زبان سے ہی بندہ جو ہے تمسخر کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، اور اس کے بعد جو عیب لگاتا ہے وہ بھی زبان سے کرتا ہے، زبان کو استعمال میں لے کے آتا ہے۔ اس کے بعد وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، دوسرے کے برے نام رکھنا وہ بھی زبان کا عمل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد کسی کا برا نام رکھنا یہ فسوق ہے، یہ برائی ہے، برا کام ہے۔ وَمَن لَمْ يَتُبْ، اور جس نے توبہ نہ کی، جس نے توبہ نہ کی، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ ظالموں میں سے ہیں۔ پھر یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، گمان سے بچو، بدگمانی سے بچو، ان بعد الظن اثم، کیونکہ یہ جو بدگمانی ہوتی ہے نا، یہ اکثر اوقات یہ گناہ ہوتا ہے۔ عموماً ہوتا یہ کہ ہماری سوسائٹی میں بندے کو پورا پتہ نہیں ہوتا بات کا، لیکن اس نے خود پوری پکچر بنا لی ہوتی کہ اچھا یہ ایسے ایسے ہوا ہوگا اور جو ہے معاملہ کہاں سے کہاں پہنچا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ بدگمانی سے بچو۔ مثال کے طور پہ آپ کا دوست ہے اور وہ لیٹ سے آپ نے دیکھا کہ سینما سے وہ گزرا، رات کا ٹائم ہے، وہ سینما کے پاس سے گزرا ہے، آپ نے ایک دم فوراً سے اپنے مائنڈ میں بٹھا لے گا اچھا تو ابھی مووی دیکھ کے آیا۔ آپ کو کیا پتا کہ اگلے 1-2 کلومیٹر بعد ہاسپٹل تھا، وہ اپنے کسی جاننے والے سے ملنے کے لیے گیا ہو۔ اٹس ویری مچ پاسبل، رائٹ؟ تو یہاں پہ ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے، ان بعد الظن اثم، جو زیادہ تر بدگمانی ہوتی ہے نا وہ گناہ ہوتے ہیں۔ اور پھر ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ اور غیبت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ غیبت اس چیز کا نام ہے کہ تم اپنے بھائی کے بارے میں بری بات کہو اور وہ اس وقت اویلیبل نہیں ہے اس میٹنگ میں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول، واٹ ایف دیٹ پرسن از لٹرلی لائک دیٹ، کہ اگر اس بندے میں واقعی وہ خامی ہے تو کیا وہ بھی غیبت ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا جی وہی تو غیبت ہے، ادروائز اٹ ول بی کالڈ ایز اے سلینڈر، نہیں تو وہ بہتان ہوگا۔ اور آگے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو غیبت کرتا ہے اس کی یعنی اٹ از ایز اف ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا وہ؟ فکرہتموہ، تم اس سے تو نفرت کرو گے۔ تو غیبت کرنا ایسے ہے جیسے بندہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھا رہا ہو، کیونکہ جس کی آپ غیبت کر رہے ہیں وہ تو آپ کے ساتھ اویلیبل نہیں ہے، وہ اپنی پروٹیکشن کرنے کے لیے، اپنے آپ اپنا یعنی دفاع کرنے کے لیے۔ تو اور یہ جو بھی ہم نے باتیں ڈسکس کی ہیں کہ پہلے برا نام رکھنا، کسی
کسی بندے کا دوسرے جو ہے بندے سے تمسخر کرنا، مذاق اڑانا، یہ سارے گناہ بندہ کرتا ہے زبان سے. غیبت بھی بندہ زبان سے کرتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، معاذ بن جبل روایت کرتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اخذ بلسانہ، اپنی زبان کو پکڑا اور کہتے ہیں کف علیک ھذا، اے معاذ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، اس کو قابو میں رکھو. تو معاذ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، کیا ہم جو باتیں کہتے ہیں وَإِنَّا لَمُؤَاخِذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، کیا ہم جو باتیں کرتے ہیں ایک دوسرے سے، کیا اللہ تعالیٰ ہم سے مواخذہ کرے گا ان چیزوں پہ؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں ثقلت کا امو کا یا معاذ، یہ محاورہ ہے عربی کا کہ تیری ماں تجھے گم پائے، تو کیسی بات کر رہا ہے؟ کہتے ہیں معاذ یہ زبان ہی تو ہے جس کی وجہ سے قیامت کے دن لوگ منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. اور حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ انسان جو قیامت کے دن جہنم میں جائیں گے نا، اس کا سب سے بڑا سبب زبان ہوگا. کیونکہ زبان سے بندہ، دیکھیں نا ہماری زبانیں کنٹرول میں ہے ہی نہیں، جو دل میں آتا ہم وی جسٹ اٹر اٹ. اور زبان ایک ایسی چیز ہے کہ آپ نے اگر ایک بات کہہ دی ہے، آپ اس کو ریورس نہیں کر سکتے، واپس لے نہیں سکتے. تو عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ ریگریٹ ہی کیا ہے میں نے اپنی زندگی میں کہ جو میں نے جو کہہ دیتا ہوں نا، تو میں نے تب ریگریٹ ہی کیا. تو اس لیے لہٰذا بندوں کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے. when you don't have anything good to speak, stay silent. اور پھر اللہ تواب الرحیم، یا ایھا الناس، پھر اللہ تعالیٰ تمام لوگوں سے بات کرتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، میں نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور میں نے تمہیں مختلف کاسٹ میں اور ٹرائبز میں جو ہے ڈیوائیڈ کر دیا ہے، مختلف قبیلوں میں. کسی کی کوئی کاسٹ ہے، کسی کی کوئی کاسٹ ہے. وجہ کیا ہے؟ کیا ہم ایک دوسرے کے اوپر بڑائی ظاہر کریں کہ میں فلاں ذات کا ہوں، تم فلاں ذات کے ہو؟ نہیں. کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا ہے؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، تمہاری پہچان کے لیے. اور آگے بہت زبردست بات کہتے ہیں کہ واقعی اگر تم بڑھائی چاہتے ہو نا، تم تو اپنے قبیلے بازی میں اپنا آپ کہتے ہو کہ میں فلاں قبیلے کا ہوں، فلاں ذات کا ہوں تو میں اوپر ہوں. نہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے اونچا، سب سے اچھا درجہ اس بندے کا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو سٹینڈرڈ مینٹین کیے نا، وہ ہمیں بتایا جا رہا ہے تم میں سے سب سے اچھا بندہ وہ ہے جو کہ تقوی میں سب سے اوپر ہے. تو اب واقعی اگر تم نے اپنا آپس میں مقابلہ کرنا ہی ہے نا، تو دیکھو کہ تم میں سے تقوی میں کون اچھا ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا. ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، وہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال دیکھتا ہے. ان اللہ علیم خبیر، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں اور خوب دیکھنے والے ہیں. آگے بس ایک آیت ہے انشاءاللہ، پھر اس کے بعد میں وائنڈ اپ کروں گا. کچھ بدو آئے تھے اللہ کے نبی کے سامنے، اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، اے نبی ان سے کہتے ہیں کہ تم ایمان نہیں لے کے آئے، بس یہ کہہ دو کہ تم نے اسلام قبول کر لیے، تم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایمان کی حرارت تمہارے دل میں ابھی تک آئی نہیں ہے. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اگر تم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اور رسول کی اطاعت کی تو تمہارے اعمال میں سے کچھ جو ہے کم نہیں کیا جائے گا. ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ یعنی بخشنے والے ہیں اور رحیم ہیں. اس آیت میں آ رہا ہوں، بس جو میں نے لاسٹ آیت آپ سے کہا تھا، یہاں پہ ہمیں کرائٹیریا بتایا جا رہا ہے کہ اصل مومنین کون ہیں، کن کے دلوں میں ایمان ہے. ایک بدوؤں والا ایمان تھا
جو کہتے تو تھے کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن ان کو کہہ دیا کہ نہیں یار تم نے صرف آفیشلی لیگلی تم نے اسلام قبول کر لے لیکن ایمان تمہارے دلوں میں نہیں آیا۔ اصل میں ایمان والے کون ہیں؟ انما المؤمنون الذین، اچھا دیکھیں انما میں پہلے بھی میں نے بات کی تھی کہ انما کا مطلب جنرلی رف ٹرانسلیشن ہوتی ہے کہ بس یا صرف، جیسے ہم کہتے ہیں نا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار صرف نیتوں پہ ہے یا بس نیتوں پہ ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ مؤمنین تو بس یہی ہیں۔ کون ہے وہ؟ الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ پہ اور اس کے رسول پہ ایمان لے کے آئے، ثم لم یرتابوا، پھر ہرگز شک میں نہیں پڑے، ان کے دلوں میں پھر ڈاؤٹس نہیں آئے، انہوں نے پھر کویسچنز، ان کے دلوں میں وہ کویسچن نہیں آئے کہ یار یہ کیوں ہے اسلام میں، لاجیکلی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، کیوں ہے ایسے اور کیوں یہ نہیں ہے۔ نہیں، یہ ہوتے ہیں اصل مؤمنین۔ ثم لم یرتابوا، وہ پھر شک میں نہیں پڑتے۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور وہ جد و جہد کرتے ہیں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ اولئک ھم الصادقون، یہی ہیں سچے اپنے دعوے میں۔ پڑھ تو سب رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن سچے کون ہیں؟ وہ یہ لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔